اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 اکتوبر 2024 10 کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 سے کریں گے شروع یہاں سے، اور پیچھے جو ان آیات کا رب بنا ہوا ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے طیبات میں سے اس کو اپنے استعمال میں لے کر آؤ، اس کو کنزیوم کرو، اس کو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اللہ کے لیے شکر کرو، اللہ کے لیے اظہار کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کے ہی عابد ہو، عبادت کرتے ہو صرف اس کی۔ تو بہت تفصیل سے ہم نے ان آیات کے اوپر بات کی تھی، اور اسی کے ساتھ جب اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تو ان میں بھی کچھ نکات میں نے بیان کر دیے تھے کہ اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر آیا انما کے ساتھ، اور ہمارے پاس حلال و حرام کی پوری فہرستیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، ایسا نہ کھاؤ، ایسا نہ کرو۔ تو میں نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی، کچھ نکات بھی بیان کیے تھے کہ قرآن کے اندر انما کا حصر آیا ہے کہ اونلی کے ساتھ اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے انگلش کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کے اندر انما مختلف مقامات پہ آیا ہے، جیسے کہ انما ہوا الہ واحد، صرف اور صرف وہ ہے ایک الہ۔ سب ترجمہ انما کا وہاں پر اسی طرز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انما یہاں پر تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کی وضاحت قرآن نے کی، اور ہم نے ان 4 چیزوں کے علاوہ مختلف چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان کنتم ایاہ تعبدون کی بات کی تھی تو میں نے کیا کہا تھا کہ اس کے علاوہ جو بھی چیز کوئی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا عابد بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن ان کنتم ایاہ تعبدون بیان کر رہا ہے کہ اگر تم صرف اس کی احکام کی پیروی کرتے ہو، اس کو حاکم اعلیٰ تصور کرتے ہو، اس کو شریعت بیان کرنے والا شارع سمجھتے ہو، تو تم یہ سمجھ لو کہ پھر کسی کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکانا ہے، تو پھر کسی کے حلال و حرام کے جھانسے میں نہیں آنا ہے۔ یہ ان کنتم ایاہ تعبدون پیغام دے رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، سب سے پہلی چیز اس میں آ رہی ہے میتۃ، کہ صرف اور صرف اس نے تم پر جو رکاوٹ لگائی ہے وہ ہے میتہ، پہلی چیز۔ والدم، اور دم ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا لحم، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو کچھ بھی اللہ کے سوا پکارا جائے وہ تم پر حرام ہے، اس نے حرام کر دیا ہے، تمہارے پر رکاوٹ لگا دی ہے۔ پہلا جو ورڈ آیا میتۃ، یہ موت کے لفظ کے معنی کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ موت کا لفظ کس لیے آتا ہے۔ کسی چیز میں سکون طاری ہو جانا، کوئی چیز جامد ہو جانا، جمود کو عربی زبان میں موت کہتے ہیں، اسی کا مصدر میتۃ آیا ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا ماتت الریح، ہوا کا ساکن ہو جانا، رک جانا، ماتت النار،
آگ کا شوروں کا کم ہو جانا، اس میں سکون طاری ہو جانا، یعنی کسی بھی چیز میں جمود طاری ہو جانے کو عربی زبان میں موت کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ محرک جو اس کے اندر تحریک برپا کرتا ہے، جو اس کی توانائی کو بڑھاتا ہے، وہ چیز کسی میں ختم ہو جاتی ہے تو عربی زبان میں اس کو موت یا میتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس کو کلو کا لفظ پیچھے آیا تھا تو اس کی وجہ سے اس جملے کو، پورے جملے کو، ان چاروں چیزوں کو جو اس جملے کے اندر شامل ہیں وہ کھانے پینے سے چشمہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چار چیزیں کھانے پینے سے متعلقہ ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر میتہ کے ساتھ دم کا لفظ آیا ہے، اور دم وہ چیز ہے جو کھانے کے اندر شمار نہیں کی جاتی ہے، پینے کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ ہم عام طور پر بھی اردو کا محاورہ استعمال کرتے ہیں، خون چوس لینا یا خون پی لینا۔ میں نے کبھی بھی محاورے کے اندر بھی اردو زبان میں خون کھا لینے کا ترجمہ کہیں نہیں پڑھا، نہ ہی کوئی محاورہ میں نے استعمال کرتے ہوئے کسی کو دیکھا۔ بہت تحریریں پڑھی ہیں، بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، لیکن کبھی بھی میں نے خون کھانے کے معنی میں نے نہیں پڑھا، نہ اردو میں سنا، نہ انگلش کے اندر کہیں پہ پڑھا کہ خون کے ساتھ کھانے کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اور ویسے بھی خون کون کھا رہا ہوتا ہے، کون خون پی رہا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو خون پیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کی خوراک کا حصہ ہی خون بنا ہوا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کیا کھا رہے ہو؟ خون کھا رہا ہوں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کبھی ایسا؟ کبھی دیکھا ہے کہیں پر کسی کو ایسا لفظ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی زبان کے اندر، بھئی آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ آج خون بنا ہے۔ تو یہ تو بڑا اچنبھے کی بات ہو جائے گی، یہ وہ بات ہو جائے گی جو ہمارے معاشروں کے اندر رائج ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ تم پر خون کھانا حرام ہے۔ تو وہ باتیں ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں جو حقیقت سے جس کا واسطہ ہی نہیں ہوگا؟ ہم اس کو قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں، جو حقیقت پسند ہوگا وہ تو اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ تو پہلی فرصت میں آپ کے سامنے اعتراض پیش کرے گا کہ بھائی یہ خون کھانے کی کون سی ڈش ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم چلا آج کل خون جو ہے وہ کھایا بھی جاتا ہے، اور کون سے معاشرے میں کھایا جاتا ہے؟ لوگ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، لوگ ہر قسم کی چیزوں کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کی ڈش کے اندر خون کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ چائنیز چوہے کھاتے ہیں، فلاں افریقن جو ہیں وہ سانپ بچھو کھاتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایک قوم کا مجھے نام بتا دیں اس میں خون کھانے کا آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو یا سنا ہو ان کے بارے میں کہ یہ خون کھاتے ہیں، ان کی ڈش کے اندر یہ خون شامل ہے؟ کبھی نہیں سنا۔ تو وہ بات ہم قرآن سے کیسے منسوب کر دیتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خون تم پہ حرام ہے، جو چیز موجود ہی نہیں ہے، رائج ہی نہیں ہے، تو قرآن اس کا تذکرہ کیوں کرے گا؟ اور ایسے تذکرہ کرے گا کہ قرآن میں بار بار 2-4 مقام کے اوپر یہ آیات موجود ہیں۔ ایسے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں لوگ مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کے اندر شامل ہے، جب بھی قرآن بار بار تنبیہ کر رہا ہے۔ مردار کون کھاتا ہے؟ میتہ کون کھاتا ہے؟ جانور سڑا ہوا، مرا ہوا مردار جانور کون کھا رہا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا مردار جانور۔ اگر آپ کہیں سے کوئی ویڈیو ڈھونڈ کے لے آئیں، کہیں سے کسی کے بارے میں یہ ثابت کر دیں کہ ہاں بھئی یہ مردار کھاتے، تو وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ گنے چنے۔ ان کے بارے میں قرآن اتنی تنبیہات بار بار اور ایسے ضمن میں کرتا ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ یہ تو ایک پورے معاشرے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ان کے ضمن میں قرآن جو میتہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی کوئی اگر کھاتا بھی ہوگا، طبی لحاظ سے بھی وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ مردار کھانا جس میں بیکٹیریا آ چکے ہیں، چند ہی دن میں مردار کو وہ جو پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ کھا کے ختم کر دیں گے مردار کو۔ ثبوت ہی پیش نہیں آئے گی اس شخص کو مردار کھانے کی جس کو وہاں پڑا ہوا مل جائے گا۔ تو نہ تو مردار جانور کھانا یہ لوگوں کی عادت میں شامل ہے، نہ ہی خون کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ ہی وہ ان کی ڈشز کا حصہ ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں مقام کے اوپر بوفے سسٹم چل رہا ہے، اس میں 25 ڈشیں رکھی ہیں، ایک ڈش میں خون ہے۔
مجھے دنیا کا کوئی ایک مقام بتا دیں جہاں پر کسی سسٹم کے اندر شادی میں کھانا کھانے گئے ہیں، کسی کا جو معاملہ چل رہا ہے، میرج سیریمنی ہے، بھائی کیا بنایا؟ خون بنایا. میں نے تو کہیں نہیں سنا آج تک. حقیقت سے بالا تر باتیں ہیں اور وہ قرآن کی آیت پہ رکھ کے ہم پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی قرآن میں نا خون کھانے سے منع فرمایا ہے. پہلی بات محاورہ ہی غلط لگ رہا ہے، خون کھانا. خون تو پینا، خون چوسنے کی بات تو سنی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر دم اس معنی میں آیا ہی نہیں ہے جس معنی میں ہم نے اس کو کھانے پینے کے ساتھ جو ہے نا وہ چشمہ کر دیا اور اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھائی کھانے پینے کے اندر یہ چیزیں، یہ والی آیت شامل ہے. اچھا یہاں دم کا لفظ آیا ہے، اس کو خون کے ساتھ آپ نے خاص کر دیا. اور کلیجی تو ہمارے یہاں کھائی جاتی ہے جانور کی، وہ بھی تو جمع و خون ہے. تو پھر اس کو آیت لگا دیتے ہیں کہ وہ ایک جگہ قرآن میں دم مسفوحہ آیا ہے تو بہتا ہوا خون حرام فرمایا ہے، جمع ہوا خون حرام نہیں فرمایا. تو بھائی 3-4 جگہ پہ تو قرآن نے صرف دم استعمال کیا ہے. اگر تشریح ایسے ہی کرنی تھی کہ دم مسفوحاً واضح کرنا تھا تو قرآن پھر جگہ جگہ دم کو استعمال کیوں کر رہا تھا؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے تاریخ کے ذریعے 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا ہے. 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا ہے. فرض کر لیجئے، میں ایک مثال کے طور پر لے رہا ہوں کہ 20 سال تک دم مسفوحہ والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی. آخر کے 3 سالوں کے اندر دم مسفوحہ والی آیت نازل ہوئی ہے. ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. تو 20 سال تک لوگ دم جو لفظ آیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے کلیجی کھانا چھوڑ دی تھی. پھر اس کے بعد آخر کے 3 سال میں ان کو معلوم ہو کہ نہیں دم نہیں ہے بلکہ دم مسفوحہ تھا. اصل تو اللہ دم مسفوحہ کہنا چاہ رہا تھا، اس نے دم کہہ دیا پہلے. تو 20 سال تک ہم دم سے رکے رہے. بعد میں جب دم مسفوحہ آیا 20 سال رکے ہوئے لوگ تو جا چکے، مر چکے، اپنی زندگی پوری کر چکے، اپنے آپ کو انہوں نے روکے رکھا. پھر آخر میں جو 3 سال کے اندر وہ آیت نازل ہوئی ہیں جس میں دم مسفوحہ کا لفظ آیا ہے، پھر معلوم چلا کہ اللہ کی منشا کیا تھی. 20 سال تک اللہ کی منشا کا معلوم نہیں ہو سکا تو لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو روکنا شروع کر دیا. تو یہ تو اعتراض اللہ کی ذات کے اوپر جاتا ہے کہ جب اللہ کو بیان ہی کرنا تھا تو دم مسفوحہ ہی کہنا تھا، دم مسفوحہ کہہ دیتا. اگر دم سے مراد جمع و خون نہیں تھا بلکہ بہتا ہوا خون ہی تھا، اس سے مراد یہی تھی، کلیجی جو ہے وہ حرام نہیں تھی بلکہ کلیجی جائز تھی، تو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا یہ بات. 20 سال تک لوگ جو ہے وہ اس کو کھانے سے روکے رہے، بعد میں ان کو معلوم ہو کہ منشا تو یہ تھی. تو یہ نظریہ، یہ طریقہ کار اللہ کی ذات کے بارے میں، قرآن کی آیات کے بارے میں یہ درست نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ عقل و دانش سے کام لینا ہے. ان چیزوں کو عقل پر رکھ کر سمجھیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3-4 جگہ پہ دم لکھا ہوا ہے، ایک جگہ مسفوح لکھا ہے، آپ مسفوح لے کے پورے زمانے میں لوگوں کو بیان کرتے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا تھا. تو ان چیزوں کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ میتہ اور دم یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشروں کے اندر کھانے کی ڈشز میں استعمال کی ہی نہیں جاتی ہیں. کوئی کتنا ہی کچھ بھی کھانے والا ہو، کبھی نہیں سنیں گے کیا بنایا، مردار بنایا. بیچارے وہ اس آیت کو لے کر اب وہ بحث چل رہی ہوتی ہے. اب مردار، اب آ جائیے ذرا فقہ کے اوپر. فقہ پہ پورے باب بندھے ہوئے ہیں. مردار حرام ہے، مچھلی کیسے کھائیں گے آپ؟ کھائی نہیں جا سکتی بغیر مردہ ہوئے ہوئے. آپ کیسے اس کو ذبح کریں گے مچھلی کو؟ آپ جب پکڑتے ہیں اس کو وہ پانی سے باہر آتی ہے، کچھ تو کانٹے میں لگی ہوئی مر جاتی ہیں، کچھ کو جال میں پھنسایا، جال میں جیسے اپنے اوپر رکھا، وہ کتنی دیر کے اندر وہ مچھلی مر جاتی ہے. وہ تو مرے بغیر کھا ہی نہیں سکتے، ذبح کیسے کریں گے آپ مچھلی کو؟ کر ہی نہیں سکتے آپ. اور اس کے سمندر کے جانور سمندر کے کتنے جانور ہیں جو پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں. یہاں پانی سے باہر نکالا، وہاں وہ ختم. تو کیا وہ میتہ کے زمرے میں نہیں آتے ہیں؟ اب اس کی وہ تعویلت پیش نہیں کی کریں، نہ وہ سوچیں جو آیات پیشی آتی ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے اوپر بحر کا یعنی سمندر کا جانور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. وطعامہ، اس کا طعام. جیسے ہی آپ یہ آیت پیش کریں گے نا میتہ کا حرام ہے، مردار حرام ہے، تو فوراً سے وہ آیت پیش کر دیں گے تو نہیں تو وہ سمندر کا جانور تو حلال ہے نا. تو بھائی سمندر کا جانور حلال ہے،
یہ بات سمجھ میں آ رہی چلیں اس آیت سے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سمندر کا میتہ حلال ہے۔ جب تک یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا اس آیت کے اندر، تب تک یہ دلیل نہیں بن سکتی آپ کے لیے کہ سمندر کا مردہ حلال ہے۔ جیسے یہاں پر میتہ کو آپ نے مردار کے لیے پیش کیا ہے، ویسے ہی آپ ثابت کریں کہ مردار جو ہوگا وہ سمندر کا حلال ہوگا، یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہو۔ وہاں کہیں بھی میتہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ خواہ خواہ وہاں سے دلیل نکال کے اور اس روایت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ روایت میں آیا تھا مسند احمد کی روایت کے اندر کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مسند احمد جو آپ کی کتب ستہ کی فہرست میں آتی بھی نہیں ہے، شمار بھی نہیں کی جاتی ہے، جس کو آپ صحاح ستہ کے نام سے شمار کرتے ہیں کہ 6 صحیح کتاب ہیں، اس فہرست سے باہر نکال دیا گیا ہے مسند احمد کو، اس سے دلیل لے کر پیش کی جاتی ہے، اور پھر اس کی کوئی ایک دو سندیں آپ کو ابو داؤد وغیرہ میں دکھا دی جاتی ہیں، وہ تو بالکل ہی باطل ہیں۔ میں ان کا ذکر اس لیے بھی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں صحیح۔ وہاں سے روایت پیش کرتے ہیں کہ مردار جانور سمندر کا آپ کے لیے جائز ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بھی اس سے وہ بات کر رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت میں لکھا ہو انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے، اور یہ کھانے کے موضوع سے متعلقہ ہو، اس میں عمومی طور پر بات کی جا رہی ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے یہ ادا ہوا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہونے کے بعد اللہ کے رسول اپنی زبان سے دوبارہ یہ چیز ادا فرما دیں کہ نہیں تمہارے لیے مردار حلال ہے لیکن سمندر کا؟ ایک ہی ذات سے دو باتیں مختلف صادر ہو جانا، یہ تو سب سے پہلا اعتراض اس ذات کے اوپر جائے گا کہ ایک ہی شخص، ایک ہی ذات کلام اللہ بیان کر رہی ہے، دونوں کلام اللہ کی حیثیت رکھتے ہوں اور دونوں کے اندر دو متضاد باتیں شامل ہوں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اللہ کے رسول کے منصب کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول پیغام پہنچاتے تھے اللہ کا، یہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کی ذات سے صادر ہوا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ انہی کی ذات سے یہ بھی صادر ہو گیا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد باتیں ایک ہی ذات کی شخصیت سے، ایک ہی ذات سے صادر ہو جائیں اور دونوں حکم میں برابر ہوں؟ نہ آپ اس کو چھوڑ سکیں نہ آپ اس کو چھوڑ سکیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کے اوپر بحث چل رہی ہوتی ہے کہ سمندر کا مردار جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بغیر خلاصی تھی ہی نہیں، سمندر کے جانور کو آپ جائز قرار دینا آپ کے لیے مجبوری تھی، تو لازمی طور پر راوی نے پھر وہ روایتیں گھڑی ہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر وہ المیتہ کا لفظ آیا، یہ عمومی طور پر بات کرتا ہے، اس میں نہ بر کی بحث ہے نہ بہر کی بحث ہے۔ کیا قرآن کے اندر بر اور بہر کا لفظ نہیں آیا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ لیس البر، کون سی آیت ہے؟ لیس البر ان تولوا، نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر کے الفاظ باقاعدہ قرآن کے اندر موجود ہیں کہ بر اور بحر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھی یہ چیز؟ اللہ تو فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، ولا یدل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ اس سے بھول چوک ہوتی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بر اور بحر کو بیان بھی کرے اور یہاں پر بر اور بحر کی بحث ہی بیان نہ کرے جس میں لوگوں کو شدید اختلاف واقع ہونے والا ہے؟ تو اب وہ بر اور بحر کی بحث پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بری جو جانور مردار ہے وہ حرام ہے اور بحری جانور جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ ایسی کوئی تقسیم نہ تو قرآن سے ثابت کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس سورۃ المائدہ یا سورۃ الانعام کی آیت کو اس موقف پر پیش کر کے صحیح گمان کیا جاتا ہے۔ اس کی بحث میں کہتے ہیں طعام کا لفظ آیا نا، تو طعام تو وہ ہوتا ہے جو پکا پکایا آپ کے سامنے آئے، تو بھائی پکا پکایا کے لیے یہ شرط کہاں سے آ گئی کہ وہ مرداری پکایا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میتہ کا جو معنی یہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر خود بھی عمل ان کا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فقہ کے اندر کتنی ہی بحث کر لیجئے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ المیتہ کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر اس میں کوئی تخصیص پائی جاتی ہے۔ آپ نے دم اور مسفوحہ کی تخصیص تو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی لی ہے، آپ المیتہ کی تخصیص نہیں ڈھونڈ سکتے، نہ ہی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہیں مچھلی یا سمندر کے جانور کے حلال ہونے کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ مردار بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی میتہ کا لفظ آنا چاہیے جسے اس آیت کے اندر میتہ کا لفظ آیا ہے، جب دلیل بنے گی۔
اس کے بعد لکھا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو کچھ حرام نہیں تھا نا، خنزیر کے گوشت کے علاوہ کچھ حرام تھا؟ اتنا ہی ذکر آیا تھا، پھر آپ نے حلال و حرام کی فہرستیں اپنے پاس تیار کر لی ہیں کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر کی کھال بھی حرام ہے، خنزیر کی چربی بھی حرام ہے، اس کی ہڈی بھی حرام ہے، اس کے پائے بھی حرام ہے۔ کیوں آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، ایکسٹرا چیز کو؟ کیا آپ وہ چیز بتانا چاہتے ہیں جو اللہ سے چوک گئی ہے؟ وہ چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے بیان نہیں کی ہے؟ قرآن نے کہا تھا وَلَا تَعْتَدُوا، اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود سے تجاوز ہرگز نہ کرو۔ قرآن بار بار یہ بیان کر رہا ہے۔ جنہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں کہ جنہوں نے سمجھا کہ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا ہے، میں بیان کرتا ہوں، میرے پاس پوری اتھارٹی ہے۔ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ کہیں بھی قرآن نے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو دینی شخصیت سمجھا جاتا ہو، مذہبی شخصیت سمجھا جاتا ہو، کوئی لقب بیان کیا ہے؟ کوئی ایسا لفظ بیان کیا ہے جس سے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائے؟ یہ دین تو تمام انسانوں کے لیے تھا، اس پہ مناسب کا اوپر اور نیچے ہونا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ تو مفاد عامہ، عوام الناس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس میں مناسب اگر طے کر دیے جائیں گے، درجہ بندی بنا دی جائے گی، تو پھر تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی کم تو سمجھنا شروع کر دے گا کہ جس نے کسی چیز کے اندر اپنے توجہ کو کسی اور طرف پھیر رکھا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام تھوڑی ہے، بلکہ خنزیر کا تو چربی بھی حرام ہے، اس کی تو کھال بھی حرام ہے، اس کی تو ہڈیاں بھی حرام ہیں، اور یہاں تک اس کا بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، خنزیر کا تو نام لینا بھی حرام ہے۔ کس نے بتایا ہے آپ کو کہ خنزیر کا نام لینا حرام ہے؟ میں تو ابھی 10 دفعہ تو کم سے کم نام لے چکا ہوں خنزیر کا۔ نہیں، قرآن کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں وہ جائز ہے، قرآن کی تو 10 نیکی ہے نا، تو خنزیر کی تو 50 نیکی آپ نے حاصل کر لی۔ کسی اور زبان کے اندر آپ اس کو ٹرانسلیٹڈ اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ خنزیر کو سور کہیں گے، آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی 40 دن کے لیے۔ اب 40 دن کے لیے آپ کی جو زبان ہے وہ ناپاک ہے، تو اس ناپاک زبان سے پھر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کی بنیادی شرائط میں سے پاکی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جائے نماز کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، تو جسم کے اندر زبان بھی ہے، کیونکہ زبان سے ہی تو آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کی زبان ناپاک ہے سورہ کا نام لینے کے بعد، تو پھر آپ وہ نماز کی ادائیگی کر کس بنیاد پہ رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایک روایت ایسی بتا دیں جس میں نماز کے یہ احکام سارے موجود ہوں جو آپ جائے نماز وغیرہ بتاتے ہیں نا، ان چیزوں کی پاکی، یہ شرائط بتائی گئی ہوں کسی ایک روایت کے اندر یا کسی صحابی کے اثر سے، اور اس میں بتایا گیا ہو کہ ہاں اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے جو سور کا نام لے گا اس کی بھی نماز جو ہے وہ ناقص قرار پائے گی، کیونکہ اس کی زبان ہی ناپاک ہو گئی تھی۔ کسی ایک روایت میں ایسا مجھے دکھا دیجیے جس میں یہ الفاظ موجود ہوں کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے لوگوں کے اوپر اس چیز کو رائج کر دیا ہے؟ کس اتھارٹی کی بنا پر؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ پوری دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جانور ہیں، ان جانوروں کا خالق کون ہے؟ کس کو آپ خالق مانتے ہیں ان جانوروں کا؟ اللہ کو؟ آپ خالق سے محبت کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوچ لیجئے، خالق کے حمد و ثنا کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ خالق آپ کو کن چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے؟ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو الہ ہے، تمہارا رب ہے، وہ ایک ہے، اس کی حمد و ثنا تمہارا کام ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر، تمہارے عمل کے اندر اس کی حمد و ثنا والی کیفیت نظر آنی چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ اس کی کریشن کی بنیاد پر۔ وہ آپ کو زمین سے آسمان تک ایک ایک چیز کا جائزہ کرواتا ہے،
وہ آپ کو نکلنے والے ایک ایک عمل کی طرف توجہ دلاتا ہے، جو آپ کے جسم سے صادر ہو رہے ہیں، جو آپ کائنات کے اندر ہر عمل کو صادر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کو اپنی کریشن کے ذریعے اپنی ذات کا احساس دلاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ جس نے اتنی زبردست کریشن کی ہے وہ آپ کے معاملات کے اندر کبھی بگاڑ پیدا نہیں کرے گا، وہ آپ کو وہ قانون دے گا جو آپ کے زندگی کو، آپ کے معاشرے کو بہتر بنا دے گی۔ اس لیے تو آپ کو اپنی کریشن کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور آپ اس کی کریشن سے نفرت کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کی کریشن سے نفرت کر کے اس کی حمد و ثنا کے حقدار قرار پا سکتے ہیں؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کی کریشن سے شدید نفرت رکھوں، اس کے نام لینے تک کا گوارا نہ کروں، بلکہ اس کے نام لینے پر پابندی عائد کر دوں صرف اس زبان میں جو میری زبان، جو میری مدر ٹنگ ہے اس کے اندر؟ باقی عربی زبان میں خنزیر کہتا رہوں، میں قرآن کی آیات کے اندر قرآن کی آیات کو نماز کی اندر تلاوت کرتا ہوا اس آیت کو پڑھتا چلا جاؤں گا، تراویح کے اندر پڑھتے چلے جاتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ کبھی کسی نے حکم نہیں لگایا کہ تم نے خنزیر کا نام لیا تمہاری نماز بھی گئی، تمہاری زبان بھی ناپاک ہو گئی ہے، اور تم نے 40 دن کے لیے اپنی نماز، اپنی زبان کو ناپاک کر لیا ہے، تم گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو۔ کیوں؟ صرف زبانوں کے فرق کی وجہ سے گناہوں کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ کون سی لوجک ہے بھائی؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کیسے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے؟ یہ بات عقل کام نہیں کرتی ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی دانشمند شخص موجود نہیں ہے جو اس بات کو سوچنے بھی گوارا کرے، یا اس طرح توجہ تو لے کر جائے کم سے کم کہ میں کیا باتیں بیان کر رہا ہوں، بچوں کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں، بڑوں کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ سور کا نام لے لیا، 40 دن تک زبان ناپاک ہو گئی۔ جب اتنی نفرت آپ تخلیق سے کرو گے تو خالق سے محبت کے دعوے کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اور سب آپ کے دعوے جھوٹے قرار پائیں گے کہ آپ خالق سے محبت کرتے ہیں، خالق کی حمد و ثنا آپ کے دل کے اندر بیٹھ چکی ہے، آپ بڑے تعجب میں ہیں کہ کیسی تخلیق اس نے کی ہے، نفرت تو آپ اس کی مخلوق سے کیے جا رہے ہیں۔ میں دنیا کے ادنا سے کسی کریٹر کی کریشن کے خلاف کوئی نفرت رکھ کے دیکھوں، کبھی وہ کریٹر میرے سے محبت کرنے کی طرف آئے گا؟ اس کے دل میں ایک نفرت کا بیج بو جائے گا کہ میں نے اتنی محنت سے اس چیز کو بنایا ہے اور یہ میری کریشن سے نفرت کر رہا ہے؟ تو وہ کریشن سے نفرت نہیں ہے، وہ میری کریٹیوٹی سے نفرت ہے، وہ میری فنکاری سے نفرت کر رہا ہے کہ میں کیسا فنکار ہوں، کیسے فنون کی بنیاد پر میں نے اس چیز کو تخلیق کیا تھا۔ تو اصل میں وہ میری صلاحیتوں کے اوپر تعان کر رہا ہے، وہ میری اس چیز پر تعان نہیں کر رہا جو میں نے کریٹ کی ہے۔ میری صلاحیتوں پہ تعان بھی کرتا ہے اور مجھ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، تو یہ کیسا نادان قسم کا انسان ہے جو اپنے اندر منافقت کو بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، اللہ کے بارے میں آپ یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مخلوق کو کریٹ کرے اپنے فنون کی بنیاد پر، اپنے کریٹیوٹی کی بنیاد پر اس کو کریٹ کرتا ہے؟ ایسا زبردست خالق ہے، اس کے اندر کیسا بہترین نظام بناتا ہے، اور وہی خالق بڑھ کے وہ کہے کہ میری مخلوق سے نفرت کرو، اس کے نام بھی اپنی زبان پہ نہ لینا چاہیے تمہیں۔ یہ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے، اس کی قدر کے حق کے مطابق وہ نہیں کرتے ہیں اس کی قدر، صرف دعوے لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی کریٹیوٹی کی بنیاد پر اس کو ایک بہترین قسم کا خالق تسلیم کرتے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ خیر الخالقین ہے، خیر الرازقین ہے، احسن الخالقین ہے۔ تو احسن کا مطلب تو سب سے بہترین ہوتا ہے، حسین لفظ تو آپ استعمال کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت چیز کے لیے۔ جب آپ کہتے ہیں احسن الخالقین، تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تخلیق کے اندر ایک ایسی مخلوق موجود ہے جس سے مجھے نفرت کرنا ہے اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اس سے نفرت کرنی ہے؟ اور ایسے ظالم ہیں کہ اس نفرت کو دلائل کے ذریعے اور مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے، سور ہے، یہ تو بے شرم جانور ہے۔ شرم اور حیا کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو انسانیت کی قدر ہے، یہ تو انسانیت کی ویلیوز ہیں، اس کو آپ نے جانوروں پر چسپاں کر رکھا ہے۔
کیا تعلق ہے شرم اور بے شرمی کا جانوروں کے ساتھ؟ اگر شرم اور بے شرم کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہی ہونا تھا تو پھر ان کے اندر بھی نکاح کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے تھا، جس کو آپ شرم کا ایک بنیاد سمجھتے ہیں، شرم کا بلند معیار سمجھتے ہیں۔ فطرت نے تو کبھی ان کے اندر یہ چیز نہیں رکھی ہے۔ فطرت میں تو یہ بھی ہوتا ہے جانوروں کے اندر کہ جو ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، بلی اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، وہی بچہ بڑے ہو کے اس کے ساتھ جو تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں کب تمیز ہے اس چیز کی کہ آپ اس کو بے شرمی اور حیا سے تعبیر کریں گے جانوروں کے اس عمل کو؟ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے یہ چیزیں، تو اس کا تعان بھی جانور کے اوپر تو جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا تعان تو پھر خالق کائنات کی طرف جائے گا جس نے فطرت میں شامل کر رکھا ہے ان کی اس چیز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ شرم کا اور بے شرمی کا کیا تعلق ہے خنزیر کے عمل سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں؟ وہ تو جانوروں کے اندر کتنے جانوروں کے کام ہو چکا ہے، جا کر چیک کر لیجئے۔ اور یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ فطرت کے آگے مجبور ہوتے ہیں، یہ با اختیار ہوتے ہیں آپ کی طرح کہ یہ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے کہ مجھے ہاں شرم والے کام کرنے ہیں، مجھے بے شرمی والے کام نہیں کرنے ہیں۔ یہ ان کے اندر کہاں سے پیدا کر دیا آپ نے؟ خواہ اپنے باطل دلائل کو مزین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے سنبھل نہیں رہا معاملہ۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں اتنی مخلوق موجود ہے، اللہ کی کیا دشمنی ہے خنزیر کے ساتھ کہ قرآن میں باقاعدہ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ کو ذکر کر کے کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا ہے آپ کو۔ خنزیر کا گوشت بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے ہی بنایا تھا۔ اور خنزیر تو پتے کھانے والے جانوروں میں آتا ہے، چارہ کھانے والے جانوروں میں آتا ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے اُحِلَّ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ، سورۃ المائدہ کی دوسری آیت ہے کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو ایسا کیا اس نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے قرآن یہاں پر باقاعدہ نام لے کے بیان کرا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ساتھ میں ہم نے اور بھی فہرست تیار کر رکھی ہیں، اس کا نام بھی لینا حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی چربی بھی حرام ہے، اس کا چمڑا بھی حرام ہے۔ باقاعدہ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلال چمڑے سے چیز تیار کی گئی ہے۔ بھائی پوچھو حلال چمڑا کون سا ہوتا ہے؟ خنزیر کا چمڑا نہیں ہے اس کے اندر۔ خنزیر کا چمڑا حرام کس نے کیا ہے بھائی؟ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر خنزیر کا چمڑا حرام ہے، اس کی اسکن بھی حرام ہے، اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اگر اس کا گوشت حرام ہے تو جو گوشت حرام جانور والے گوشت جو آپ استعمال کرتے ہیں چمڑے کے لیے، چیتے کی کھال ہے، گدھے کی کھال ہے، دیگر جانوروں کی کھال آپ استعمال کرتے ہیں، وہاں تو کبھی نہیں ہوتا یہ معاملہ کہ حلال جانوروں کے یہ حلال چمڑا حلال ہے یا نہیں ہے۔ ہاں انگلش میں تو جائز ہے نا پگ بولنا، انگلش میں تو اچھا بھی لگتا ہے، پگ بول دیا، بور بول دیا۔ کچھ لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ پگ اور بور جو ہے نا یہ سور کے لیے استعمال کیا تھا انگلش میں۔ خنزیر بہت پیارا لگتا ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا، نام یعنی کہ ایک زبان میں ایک چیز رائج ہے، وہی چیز دوسری زبان کے اندر رائج ہے۔ ایک چیز اس زبان میں حرام کر دی، دوسری زبان کے اندر جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ناموں کا آپ جائزہ لے لیجئے۔ شمس الدین ذہبی، میرے کچھ دوستوں کے نام شمس بھی ہیں۔ شمس کا مطلب سورج، یہ نام سورج میں نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ سورج تو ہندو نام رکھتے ہیں، کیونکہ سورج دیوتا کو پکارتے ہیں۔ تو آپ شمس کے کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یعنی میں عربی میں کہوں شمس تو نام وہ حرام ہو گیا، نہیں جائز ہو گیا، اور اردو میں اگر میں نے سورج کہہ دیا تو میں نے ایک ایسا کام کیا جو سورج دیوتا کی طرف مجھے لے کر جائے گا۔ اب اس سے زیادہ نادانی تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ زبانوں کے فرق سے نیکی اور بدی، حرام اور حلال کی تقسیم کر دیں۔ تو یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر شارع سمجھ لیا ہے کہ میں ہوں شریعت کا ٹھیکیدار اور میں بتاؤں گا کہ شریعت کیا ہوتی ہے۔ اس کو شریعت سازی ہی کہتے ہیں، اور جو ایسا کام کرتا ہے اس کو شارع کہا جاتا ہے۔
شارع صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ شریعت کو ظاہر کرے۔ شرع لکم من الدین، قرآن نے اللہ کے لیے بیان کیا، اپنی ذات کے لیے بیان کیا ہے۔ تو نام نہیں لینا، 40 دن حرام ہو جائیں گے، کپڑے پہ لگ گیا خنزیر، یہاں تو خیر خنزیر ہمارے معاشرے میں تو ہوتا نہیں ہے، یہاں تو کتا لگ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی صاحب کی۔ بچوں کو تنبیہات کی جاتی ہے، بیٹا کتے سے دور ہے نا، کتا اگر کپڑے پہ لگ گیا نماز نہیں ہوگی۔ بھائی کیوں نہیں ہوگی نماز؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کپڑا پہ کتا لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ خواہ کتے کو ناپاک کر دیا۔ بلی جو چپٹے جا رہی ہے جسم سے، اس کی چپکنے سے نماز بالکل جائز ہے آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہونے، بالکل پاک صاف کپڑے ہیں آپ کے۔ خود ساختہ معیار، اخلاق کے خود ساختہ معیار تیار کر رکھے ہیں۔ بلی بولتے ہیں صحابہ بلی پالتے تھے، تو کتا بھی تو اصحاب کہف نے پالا۔ ہاں، ابو ہریرہ تو نام ہی پڑا ہے بلیوں کے پالنے کی وجہ سے، اور اس کو تو بڑا ہی بہترین اور شرف سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تو ایسے بچوں کے نام دیکھے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بچے ہیں، ان کے نام ماں باپ رکھ دیتے ہیں ابو ہریرہ، بلیوں والا۔ آج تک اس بچے نے کبھی بلی کو پالا بھی نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی شفقت کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ ایسا بچہ ہوگا جو بلیوں سے نفرت بھی کرتا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ابو ہریرہ ہے، یہ بلیوں والا ہے یہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ویسے تو جھوٹ کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جھوٹ یہاں تک بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا کبھی کسی نے ایسا کام کیا تو یہ جھوٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ انہی لوگوں کے نام ابو ہریرہ ہوتے ہیں، انہی کے نام میں نے ابو بکر بھی سنے ہیں، انہی کے نام میں نے ام سلمہ بھی سنا ہے۔ آپ پوچھئے جا کہ ام سلمہ کا معنی کیا ہے؟ سلمہ کی والدہ، ایک چھوٹی بچی ام سلمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہے؟ یہ دروغ گوئی نہیں ہے؟ ایک چھوٹے بچہ ابو بکر کیسے ہو سکتا ہے؟ بکر کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے، آپ نے ابو بکر نام رکھ دیا اس کا۔ اس کو آپ جھوٹ کے زمرے میں شمار نہیں کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ تقدس کے اوپر آپ کرتے ہیں۔ آپ وہ بڑا ہونے دیں، جب اس کے گھر بکر پیدا ہو جائے تو آپ کہیں یہ ابو بکر ہے، ٹھیک ہے آپ نام چینج کروا دیجیے، ابھی کچھ اور نام رکھ دیجیے اگر آپ کو تقدس رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے تقدس کو۔ تو بلیاں اگر چمٹیں تو بلیاں پاک صاف ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے اصحاب کہف کا جو کتا قرآن نے خود ذکر کیا ہے تو وہ بھی تو پالتے ہی تھے، ان کے ساتھ ہی تو موجود تھا۔ آپ تو اس کو جنت کی وعیدیں سنا رہے ہو، جنت کی نویدیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جنت میں انسان بن کے جائے گا وہ کتا اصحاب کہف کا، کیونکہ جنت میں تو جانور ہوں گے ہی نہیں۔ آپ تو خود کہتے ہیں جنت میں جانور نہیں ہوں گے، لیکن جنت والے جانور کا گوشت ضرور کھا رہے ہوں گے۔ یہ سب بیان کر رہے ہوتے ہیں جنت میں جو چیز چاہیں گے آپ مل جائے گی آپ کو، پرندے آ رہے ہوں گے، جانور آ رہے ہوں گے، تو جو جانور ہوں گے نہیں تو وہ کھائیں گے کہاں سے جنت کے اندر؟ تو ہاں میں بھی آ رہا ہوں اس کے اوپر۔ تو کپڑوں پہ اگر سور کا نشان بھی آ گیا، سور کا بال بھی لگ گیا نا، سور کا بال بھی تو ہمارے یہاں حرام کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ میں تو سور کا بال ہے، اور اس سے ہم مراد لیتے ہیں چالاکی، فریب کاری، بے حیائی اور رشتوں کا خیال نہ رکھنا۔ یہ ہم لوگ اس محاورے سے مراد لیتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے، یعنی یہ کبھی رشتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا۔ آپ مجھے کسی جانور کا بتائیں جو رشتوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ میں نے ابھی مثال دی تھی کہ بلی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بلی اپنے ہی پیٹ سے جنم دیتی ہے اپنے بچے کو، اور وہی بڑے ہو کے اس کے ساتھ تعلق بناتا ہے، وہی اس کا شوہر بن جاتا ہے، وہ اس کے بچوں کا باپ بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک جانور کی نہیں، آپ ذرا نیشنل جغرافک یا ایسے ڈاکومنٹری سے ذرا جائزہ لیجئے جہاں پر جانوروں کے اوپر کام کیا گیا ہے، آپ کو ان گنت جانور کے دکھا دیں گے ایسے جہاں پر یہ معاملہ عائد ہوتا ہے۔ یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے، ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ اس کو نہ تو بے حیائی میں شامل کر سکتے ہیں، نہ خود غرضی میں شامل کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ رشتوں کی پابندی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ انسانیت کی ویلیوز ہیں، اس کو آپ جانوروں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ تو پھر آپ سور کے بال کو اس لحاظ سے استعمال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے، یعنی یہ رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتا؟ سور کو گالی کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں،
فلاں جو ہے وہ سور کی اولاد ہے یا سور کا بیٹا ہے یا سور کی بیٹی ہے یا بچہ بچی، وہ جو بھی آپ استعمال کر لیں. اور میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر مہذب معاشرے کے اندر، ہر مذہبی لٹریچر کے اندر سور کو برا گمان کیا گیا ہے، اسی لیے سور گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کا اپنا مزاج ہے، لوگوں نے اپنے خود ساختہ چیزوں کو بنایا ہوا ہے. غلط چیز اگر رائج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کو میں جو درست تسلیم کرنا شروع کر دوں. ہمارے ہاں الو کا پٹھا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو نیگیٹو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. فلاں کو کہہ دیا الو ہے. الو سینسیبل پرندہ ہے. آپ ذرا ڈاکیومنٹریز دیکھیں جانوروں کی، الو کے بارے میں تعریفی کتنی بیان کرتے ہیں. بلکہ الو کا پٹھا یہ پازیٹیو ورڈ تھا. پٹھا تو شاگرد کو کہا جاتا ہے. الو کا پٹھا یعنی الو کا شاگرد جو بڑے مقام پر فائز ہوتا تھا پرندوں کے اندر. ہمارے یہاں الو کا پٹھا جو ہے نا وہ غلط معنی میں استعمال کرنے لگ گئے ہیں. پٹھے سے کبھی کوئی مراد الو کا بیٹا لے لیتا ہے، الو کا بچہ. کبھی وہ پٹھا تو بنیادی طور پر وہ شاگرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ لگا رہے. تو الو کو ہمارے یہاں نیگیٹو استعمال کرنا شروع کر دیا. الو کا پٹھا غلط، یہ تو تعریف تھی، اس کو ہم نے کسی کی مذمت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. اور سب میں ہی یہ چیز شامل ہو گئی ہے، کوئی ایک بچا نہیں اس سے. ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. اس شاعر کو جو شعور دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شعور کیا دے رہا ہے کہ منفیت پھیلا رہا ہے اللہ کی ایک مخلوق کے بارے میں، اور دعوے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ سے اس کی تخلیق کی بنا پر اپنے دل میں حمد و ثنا پیدا کرو. اس کی مخلوق کے بارے میں اتنی وحشت پیدا کر دی ہے کہ الو کا پٹھا وہ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگ گیا. الو کا پٹھا فلاں الو کا پٹھا ہے. تو آپ کی غلط چیز کو رائج کرنے سے وہ چیز غلط نہیں ہو جائے گی. الو تدبر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ پرندوں میں متدبر قسم کا پرندہ سمجھا جاتا ہے، سینسیبل پرندہ سمجھا جاتا ہے. تو کسی شخص کو اگر آپ سینسیبل قرار دیتے ہیں تو اس کو الو کا پٹھا کہا جاتا تھا پہلے، کہ یہ تو الو کا شاگرد ہے، اتنا زیادہ سینسیبل ہے اور تدبر کرنے والا ہے، اپنے کاموں کو اتنے آہستگی سے انجام دیتا ہے کہ خبر ہی نہیں ہوتی کسی کو. جیسے کہ الو کے اڑنے سے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، اتنے بہترین طریقے سے کسی کام کو انجام دیتا ہے، اس میں چوں چرا شور شرابہ نہیں ہوتا، کام ہو بھی جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو الو کا پٹھے سے ہم تعبیر کیا کرتے تھے تعریف کے طور پر، اور لوگوں نے اس کو الو کا پٹھے کو نیگیٹو بنا دیا اور نیگیٹو بنا کے لوگوں میں پیش کر دیا. تو آپ کے کسی چیز کو نیگیٹو بنا کر پیش کرنے سے وہ چیز غلط نہیں ہو جائے گی. آپ نے استعمال غلط دیا ہے، یا آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ سور کو گالی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. وہ کس بنیاد پر گالی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی آپ نے کیا چیز دیکھ لی اس کے اندر؟ وہ اپنی گندگی کھاتا ہے. گندگی تو تمہارا یہ بکرا بھی پیشاب پیتا ہے. یہ تو بکرا تو وہ جانور ہے جو گھر گھر کے اندر پالا جاتا ہے. آپ اس کے پیشاب پینے کی عادت کو چھڑانے کے لیے کیا کیا تدبیریں نہیں کرتے ہیں. اس کا آپ جو ہے وہ خصی بنانے کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں. اس کو نر بکرے سے خصی بکرا بنا دیتے ہیں. ویسی خصی جو ہے نا آپ کے یہاں بڑا ایک نیگیٹیوٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. مخنث جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو آپ کے معاشرے کے اندر کوئی رول رکھتا ہی نہیں ہے. اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں سے بھی دور بھگا دو. اور وہی کام آپ کسی جانور کے ساتھ کرتے ہیں جس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی تھی، جس کی فطرت میں اللہ نے نر بکرا ہونا رکھا تھا، جس کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا تھا کہ یہ اپنا پیشاب پیے گا. آپ اللہ سے بڑھ کر حکیم بنے، آپ اللہ سے بڑھ کر علم والے بنے. آپ نے آگے بڑھ کے اس کو خصی کرنا شروع کر دیا اور سمجھے میں نے بہت بڑا کام کیا اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کر کے. ویسے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کروائے گا. آپ سے خلقت میں تبدیلی کروا دیتے ہیں. اپنی ختنیں کروانا شروع کر دی آپ سے، مزین کر دیا. زُیِّنَ لِلنَّاسِ کہ شیطان تو مزین کر کے دکھاتا ہے. جس کو اللہ نے کور کے اندر رکھا آپ نے اس کو کور سے خالی کر دیا، فور اسکن ہٹا دیا آپ نے. اور سمجھے بہت بڑا میں نے کام کیا. بھائی بچے کی ختنہ کروائی، اب تو میں پارٹی کروں گا، دعوت ہوگی آج گھر پہ، کیوں بھائی ختنہ ہوئی ہے بچے کی. کون سا کام کر دیا تم نے؟ اس کی زندگی بھر کے لیے محتاجی اس کے اندر پیدا کر دی ہے. اس کی ذرا آپ پڑھیں جا کر انٹرنیٹ کے اوپر، جس چیز کو اللہ نے کور کے اندر رکھا تھا. آپ فطرت کا نظام بدلیں گے، نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. یہ نقصان جو سیکسولوجی پڑھاتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں.
مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے اس کے نقصانات موجود ہیں۔ یہ فطرت کو وہ فطرت ہے جس نے آپ کے جسم کو ننگا پیدا کیا تھا اور ایسا بہترین لباس پہنایا تھا، آپ نے اس لباس کو خود ہی خالی کیا ہے۔ آپ جسم کا جائزہ لینا شروع کر دیجئے اپنی، میں بہت آگے نکل جاؤں گا ورنہ پھر۔ اپنے جسم کا جائزہ لینا شروع کر دیجئے۔ اس نے آپ کے جسم کا جو طرز بنایا تھا وہ بنایا ہی بہترین تخلیق کے اوپر تھا۔ وہ کہتا ہے نا آسانی تکوین پر اس نے آپ کی خلقت کو قائم و دائم رکھا تھا، آپ نے خود ہی اس میں تبدیلیاں کر کے اب پریشان ہوتے گھومتے پھرتے ہیں۔ اس نے بال کو آپ کا لباس ہی بنایا تھا۔ آپ تخلیق کا جائزہ لے لیجئے، اس کی مخلوقات کے اندر اس نے بالوں کو لباس کے طور پر ہی استعمال کیا ہے۔ آپ اپنے جسم کے حصوں کا جائزہ لیجئے، کس طرح چھپے ہوئے تھے، آپ نے خود ہی عیاں کیا ہے اس کو۔ مرد کی ختنہ کرا کے اس کو عیاں کیا، ورنہ تو وہ کور کے اندر پیک تھا آپ کا معاملہ۔ بہرحال پھر میں کہیں اور آگے نکل جاؤں گا۔ تو وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ کا یہاں پر لفظ آیا ہے، ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی خنزیر جو ہے یہ بدطینت اور بدکار جانور ہے۔ جانور بدکار کب ہوتا ہے بھائی؟ اپنے لفظوں کو صحیح کریں۔ بدکاری جانور کا وصف ہی نہیں ہے، بدکاری تو انسان کا وصف ہوتی ہے۔ حیا اور بے حیائی کے تعلق انسان کی ویلیوز ہیں، یہ انسان کا معاملہ ہے۔ جانوروں میں بے حیائی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے مزاج کو دوسروں پر نہ ہی لاگو کریں تو بہتر ہے، ورنہ پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ اللہ کی اس وصف کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے جو اس کا وصف خاصہ ہے کہ وہ آپ کے لیے شریعت کو واضح کرتا ہے۔ اس نے کسی کو آپ کے اوپر حاکم نہیں بنایا کہ وہ آپ کے اوپر فیصلے کرے گا کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تو وہ اپنا فضلہ کھاتا ہے، اپنی گندگی کھاتا ہے، اس لیے وہ حرام ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے گھر میں پلنے والے بکرے اور جانور اپنی گندگی کھاتے ہیں، یہ جو مرغیوں کو آپ فیڈ کروا رہے ہیں یہ کون سا کیا پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہیں؟ اس کی خوشبو، اس کی بدبو نہیں سونگھ سکتے آپ؟ جو چیز وہ کھا رہا ہے جانور، جس کو آپ بریڈ کروا رہے ہیں مرغی کو فارم ہاؤسز کے اندر، وہ قریب سے گاڑی گزر جائے تو سانس لینا مہار ہو جاتا ہے۔ ہمارے جیسے معاشرے میں تو کھلے عام جاری ہوتی ہیں، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر تک بھی اگر وہ قریب میں ہوتی تو آپ کو سانس لینا مہار ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ پاکیزہ سمجھ رہے ہیں، طیب ہے وہ۔ مرغی جو ہین جس کو آپ کہتے ہیں، دیسی مرغی ہین اور کوک، وہ تو میں نے گوبر پہ منہ مارتے ہوئے دیکھا اس کو۔ ذرا جائیں دیہاتوں میں، وہاں پر جب مرغیاں پلی ہوتی ہیں، گائے بکریاں پلی ہوتی ہیں، گائے گوبر کر دیتی ہے، مرغی جا کے اپنی چونچ سے وہی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ کو حیا نہیں آتی کہ فضلہ کھا رہی ہے، فضلہ تو فضلہ ہے، اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ انسان کا ہو، جانور کا ہو، اوپر سے پرندے کا ہو، فضلہ تو فضلہ ہے۔ وہ آپ کی کیفیت ہے کہ آپ کو کس سے زیادہ گھن آ رہی ہے، ورنہ ہے وہ وہی چیز جو آپ نے کنزیوم کر کے اس کو باہر نکال دیا، اس کو اخراج کر دیا، ویسے وہ بھی اپنے خوراک کو کنزیوم کرتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں۔ فضلہ تو فضلہ ہے۔ آپ کس چیز کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کسی چیز کو کم سمجھتے ہیں، یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ جب حکم کی بات آئے گی تو حکم تو سب پر یکساں لگے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فضلے کی آپ تعریف کرتے ہیں کہ گندگی کپڑوں پہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور پھر کبوتر کی بیٹ کے اوپر آپ فتوے تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ کبوتر کی بیٹ سے ناپاک تھوڑی ہوتا ہے، وہ صحیح رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں خود ہی چیزوں کی نفرت پیدا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو گالی کے طور پر، یہ میں نے جب وہ کتے کے اوپر سوال آیا تھا تو میں نے وہاں پر بھی یہ جواب دیا تھا کہ بھائی خود ہی اس کی زندگی کو برباد کر کے لوگوں کے لیے گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ پہلے اس کو صحیح کریں کہ آپ نے اپنے مزاج کو دوسروں پر مسلط کر رکھا ہے اور روایتیں اسی کے مطابق گھڑ رکھی ہیں۔ تو لحم الخنزیر کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو خنزیر کا معاملہ اچھی طرح سمجھ لیں، نہ تو اس کی نام لینے سے زبان ناپاک ہونے کا کوئی معاملہ موجود ہے،
نہ ہی اس کی ہڈیاں چمڑے کا ذکر موجود ہے. یہاں پر لحم کا لفظ آیا ہے. اگر لحم کو گوشت لیتے نا تو گوشت کی حد تک رکھیں. ولا تعتدوا حدود سے پھلانگنے کی کوشش نہ کریں. نہ ہی اس کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ فضلہ اس کا کھاتا ہے اس لیے حرام ہے، وہ بے حیا ہے، اس کو کھانے سے بایولوجیکلی آپ کے اوپر افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر بے حیائی کا عنصر پیدا ہو جائے گا. بھائی کون سی سائنس ہے یہ؟ مجھے وہ سائنس سمجھا دی جائے کہ جانور کو کھانے سے آپ جو ہے نا اس کی وصف کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی کل کو میں نے شیر کھانا شروع کر دیا تو میرے دانت جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور میں جانوروں کو کھانا شروع کر دوں. کوئی عقل والی باتیں بھی ہوتی ہیں، شعور والی باتیں بھی ہوتی ہیں، مشاہدے میں آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. سائنس تو مشاہدے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی کہ کوئی شیر کھانا شروع کر دے گا، کوئی کتا کھانا شروع کر دے گا، وہ ہانپنا شروع کر دے گا، یا اس کی دم نکل جائے گی دم ہلانا شروع کر دے گا، یا وہ انسانوں کو کھانا شروع کر دے گا، یا جس طرح بلی کو کھانے والا چوہوں کا شکار کرنا شروع کر دے گا. آپ کچھ تو کم سے کم اپنے اندر شعور والی باتیں پیدا کریں. آپ ٹھیک ہے نہیں کھا رہے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں تو یہ منع کر دیں بس. ضروری اس کے اندر کچھ نہ کچھ مجھے بیچ میں لگانا ہے ایڈیشن کر کے، نہیں یار اس لیے منع ہے. ارے بھائی چھوڑ دو نا وہ چیز، نہیں کرنا نا کام. ٹھیک ہے آپ نے اتنا کہنا کافی نہیں تھا آپ کے لیے کہ اللہ نے حرام قرار دیا. نہیں میں حرام قرار دینے کا مزید کچھ ایڈ کروں گا ورنہ بعد میں دم محسوس نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ لحم الخنزیر کا مطلب خنزیری کا گوشت ہی ہے. یہ ہماری کوششیں ہوتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کو بیان کر کے سمجھتے ہیں یار پختگی نہیں آئی بات میں، مزہ نہیں آ رہا، چلے کچھ ایڈیشن کرتے ہیں. اب ایڈیشن کرنے کی کوشش کی، روایتیں ڈھونڈی، روایت میں کہیں لکھا ہو نہیں تھا خنزیر کا گوشت کو حرام ہے. تو انہوں نے کیا کیا پھر اس کی ایڈیشن کرنے کے لیے بھئی یہ فضلہ کھاتا ہے، اس کی طبیعت میں بے حیائی ہے، اس کو کھائیں گے تو آپ کے اندر بھی بے حیائی پیدا ہو جائے گی. میں نے ایک صاحب کو سنا تھا، بڑے اسکالر ہیں لوگوں کی نظر میں، دنیا بھر میں تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے نا بایولوجیکلی افیکٹ ہوتے ہیں، یہ جانور جو ہے نا آپ کے اندر بے حیائی پیدا کر دے گا، آپ بے حیا ہو جائیں گے. اچھا بھائی، اور باقی سارے جانور حیا دار ہیں، اتنی حیا سے کام کرتے ہیں. پہلے باقاعدہ ان کے نا ماں باپ کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہے، ہاں بھئی یہ آپس میں نکاح ہو رہا ہے ان کا، اس کے بعد ان کا تعلق بنتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں. اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ بس کوئی عقل و شعور ہوتا ہے. الیس منکم رجل رشید، قرآن نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. نہ تو فضلہ والی بات یہ فٹ ہو سکتی ہے، نہ ہی اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے نفرت کا درس دے سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی کریٹر اپنی کریشن سے کبھی نفرت کا درس نہیں دے گا. کیسے کہہ سکتا ہے وہ جب خود کریٹ کر رہا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات؟ وہ نفرت کیسے پیدا کر سکتا ہے آپ کے اندر؟ وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے اس چیز کو کہ خود ہی خنزیر کا گوشت بنایا ہے، گوشت کے اندر تاثیر بھی رکھی ہے انسان کے اندر اس کے لیے، اور کہہ دے کہ بھائی یہ گوشت جو ہے نا یہ آپ کے اوپر حرام ہے. وہ تو آپ کو وہ چھوڑ دے گا. اگر آپ کو میڈیکلی کوئی لگ رہا ہے کہ میری طبیعت کے لیے صحیح نہیں تو آپ چھوڑ دیجئے. جو حلالاً طیبہ کا مطلب آیا ہے اس کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا نا اس دن. حلال کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے اوپر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ صرف اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ڈاکٹر کی طرف سے بھی بعض اوقات رکاوٹ جو ہے وہ حلالاً کے خلاف آ جاتی ہے. ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ کو یہ معاملہ ہو چکا ہے، آپ کا یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے، آپ کو گائے کا گوشت نہیں کھانا، آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. اب وہ آپ کے لیے حلالاً طیبہ نہیں ہے. ہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے جائز ہونے کے باوجود بھی ممنوع قرار پاتی ہیں. تو طبی نگاہ سے اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لوگ خود دیکھ کے جائزہ لیں گے اور اپنی چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے کہ بھئی یہ چیز میرے لیے درست نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا اور زندگی بھر نہیں کھاؤں گا. تو اللہ چیزیں بنا رہا ہے، کریشن کر رہا ہے، لوگ اپنے فائدے کو خود ہی جانچ لیں گے. ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند، میں نہیں کھا رہا یہ چیز، طبی نگاہ سے میرے لیے بہتر نہیں ہے. وہ یہ نہیں کرے گا کہ پوری کائنات کی مخلوقات کو چھوڑ کر ایک خنزیر کو بولنا شروع کرتا ہے بھائی اس کا گوشت نہیں کھانا، باقی چیزیں اس کے اندر بھی تو بہت سارے طبی نقصانات ہو سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے جانور موجود ہیں. اس نے کہیں کیڑوں کا ذکر نہیں کیا، اس نے سانپ بچھو کا ذکر نہیں کیا جن کی وصف ہے زہر، ان کا وصف ہے زہریلے ترین جانور ہیں. کبھی اس نے ان کا ذکر نہیں کیا جو جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے. خنزیر ایسا خنزیر کے گوشت میں اس سے زیادہ نقصان تو نہیں ہو سکتا. جتنا زہر بچھو اور سانپ کے دانتوں میں ہو سکتا ہے اتنا نقصان خنزیر کے گوشت میں نہیں ہو سکتا. یہ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر کے پیشے سے وابستہ بھی نہیں ہوں. وہ تو یکدم آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیں گے.
ایسا نقصان تو نہیں ہو سکتا نا اس کے اندر. ان سب کو چھوڑ کر لحم الخنزیر کو بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے مطلب کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، پھر کہیں اور دیا کھانے پینے کی طرف. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو کچھ بھی اللہ کے غیر کے ساتھ منسوب کیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر ممنوع ہے. اب یہاں پر بحثیں چلتی ہیں، نظر اللہ نیاز حسین چل رہی ہے، مندروں پر، آستانوں پر، کلیساؤں میں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. میں جیسس کرائسٹ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، میں عزیر جن کا نام قرآن میں آیا ہے، جن کو ابن اللہ کہا قرآن نے کہ یہ لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، میں اس کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. کوئی کسی کے نام پر منت چڑھا رہا ہے. تو ہمارے یہاں پھر یہ نیاز اور نظر کا معاملہ آ گیا کہ بھائی یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، یہ حرام ہے. تو وما اہل بہ لغیر اللہ کو اس کی طرف پھر یہ پھیر دیتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنا ہے اس کو ہمیں کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے. تو میں نے تو پہلے بیان کر دیا تھا کہ ان کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں اور کھانے کی طرف پھیر دیا جاتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ پیچھے کلو کا لفظ آیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھیر دیا. باقی آگے جو آیات آئیں گی سورۃ الانعام وغیرہ میں، مائدہ کے اندر، وہ تو میں وہاں جا کے بیان کروں گا، کیونکہ وہ ایک تسلسل چل رہا ہوگا نا، سیاق و سباق، تو اس بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پر بھی تسلسل چل رہا ہے تو کلو کا لفظ میں بیان کر چکا ہوں کہ کلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں. استعمال میں لانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کی زندگی اجرن کر دوں، ان کے اندر جو سکون طاری کر دوں، ان کی زندگیوں میں جو ایک روانی تھی اس روانی کو روک دوں. اس چیز کو حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتہ، کہ تمہارا کسی چیز کو اپنے استعمال میں لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باقی لوگوں کی زندگی میں سے حرکت کو، حرارت کو ختم کر دوں، ان کی زندگیوں میں جمود طاری کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں. یہ تمہارے اوپر حرام ہے. والدم، خون چوسنا تمہارا وصف نہیں ہونا چاہیے کہ خون چوسنا شروع کر دوں کسی دوسرے کا. یہ تو محاورہ ہے نا، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دوں اپنے مال کمانے کے چکر میں، کہ میں کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اس کائنات میں رزق موجود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب میں دوسرے کا خون چوسنا شروع کر رہا ہوں. دوسرے کو اسی کام پہ لگایا کہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، معاشرے میں اجناس نہیں ہے کھانے پینے کی، وہ سارے کام چھوڑ کے ایک جگہ پہ جامد ہو گئے کہ انہی چیزوں کے لیے کوشش کیے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ. یہ تو معاشرے کی بدکاریوں کو بیان کر رہا ہے قرآن، کہ معاشرے میں لوگ کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو اجیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے خود غرضی کے چکر میں دوسرے کو موت کے کنارے تک لے جاتے ہیں. ظالم قرآن کہتا ہے یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو، یعنی تم مختلف طریقے سے جس چیز کو حاصل تو کرو، لیکن رزق حاصل کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے. سامنے والے کی زندگی کو خراب نہیں کرنا ہے، اس کی زندگی میں جمود طاری نہیں کرنا ہے، اس کی زندگی میں جو حرکت تھی، روانی تھی، آگے بڑھنے کی کوشش تھی، اس کو ایک جگہ پہ نہیں لگانا ہے کہ آپ نے سارے کام چھوڑ کے اس کو کھانے اور رزق کی تلاش کرنے پہ لگا دیا، اس کی ساری صلاحیتیں مان پڑ گئیں. اس کو میتہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. دم، خون، کسی کا خون چوس لینا، یہ محاورے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کی جان کو ہلاکت میں ڈال دینا، یہ تمہارے رزق حاصل کرنے کا وصف نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کلوا من طیبات ما رزقناکم کا مجھے اشارہ مل گیا، میں تو کچھ بھی کروں اپنے آپ کو بھرتا رہوں، ہر طریقے سے میں رزق حاصل کروں، کسی کی جان بھی لینی پڑ جائے تو میں اپنی خود غرضی کو پورا کرنے کی کوشش کروں. یہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. اور لحم تو عربی زبان میں کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو ملانے کو کہتے ہیں. تانے کو بانے کے ساتھ جوڑ دیجئے. تانا وہ ہوتا ہے جو چوڑائی کے اندر کپڑا بنا جاتا ہے نا، دھاگے کو بنا جاتا ہے، کپڑے کو بنا، تو دو دھاگے ہوتے ہیں، ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے. تانا جو ہوتا ہے وہ چوڑائی والا ہوتا ہے دھاگا، اور بانا جو ہوتا ہے وہ نہیں، بانا چوڑائی والا ہوتا ہے اور تانا لمبائی والا ہوتا ہے.
جو کبھی دھاگے بنتے تھے نا پہلے زمانے میں، تو ایسے دھاگے رکھے ہوتے تو ان کو بنائی کرتے تھے، وہ تانا بانا ہوتا تھا. تو بانے کا تانے کے ساتھ مل جانا یہ عربی زبان میں لحم کہلاتا ہے. اور باب الملاحم، ملحمہ، یہ تو میں نے باقاعدہ حدیث کے باب پڑھے ہیں. کتاب الملاحم کے نام سے میں نے باقاعدہ ملحمہ کی جمع ملاحم، یہ تو میں نے احادیث کے اندر پڑھا تھا. اس ٹائم ذہن ہی نہیں تھا ملاحم، ہم سمجھتے تھے ملاحم جو نا لڑائی وڑائی وہ کہتے ہوں گے. بعد میں غور کیا کہ تو لحمون اس کی اصل ہے، اور ملاحم کہتے کہ اس کے ملاحم ملحمہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے گھمسان کی جنگ لڑنا کہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جانا، اس لیے اس کو ملاحم کہتے تھے. آپ لے آئیے پہلے زمانے کی لڑائیوں کا نقشہ اپنے ذہن میں. سپاہی ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو کے لڑائی کیا کرتے تھے، یہ کہلاتا تھا ملاحم. اسی سے باب الملاحم، کتاب الملاحم، ملحمہ، پوری کتابیں اس کے اوپر. تو لحمن کا مطلب ہوتا ہے قرابت داری، پیوستگی، جوڑ، جو بنا تانے کا بانے کے ساتھ جوڑ، یہ ہے لحمہ. اور چونکہ لحم گوشت کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ریشے آپس میں پیوستہ ہوتے ہیں، گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے لحم گوشت کو کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی معنی لحم کا گوشت نہیں ہے. اسی طرح خنزیر کا جو لفظ آیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں خنزہ نظرا، اس کا مرکب قرار دیا جاتا ہے ایسی چیزوں کو جو ناقص ہوتی ہیں، گلے سڑے گوشت، خراب چیزیں، گلٹھی جو آپ کی گردن میں، آپ کے جسم میں جو گلٹھی نکل جاتی ہے اس کو خنزیر کہتے ہیں عربی زبان میں. آپ پڑھیں گے ڈکشنری کے اندر، کیونکہ وہ زائد ہوتی ہے اور ناقص ہوتی ہے، اس لیے اس کو گلٹی کو خنزیر کہا جاتا ہے. اور چونکہ مزاج لوگوں کا بن گیا تھا سور کے بارے میں کہ یہ ناقص جانور ہے، بیکار جانور ہے، اس لیے اس کو خنزیر کہنا شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے. اور یہ سیرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فریب کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو میں نے کہا نا سور کا بال آنکھوں میں ہے اس کے، تو لوگوں نے محاورے بنانا شروع کر دیے کہ یہ خنزیر جو یہ بے حیا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، اس کی وجہ سے خنزیر کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا سور کے لیے، پک کے لیے، بوڑ کے لیے. تو خنزیر کا مطلب عربی زبان میں فریب کاری بھی ہوتا ہے. تو خنزہ نظرہ سے اگر اس کو میں مرکب سمجھوں تو مطلب ناقص و بیکار، جو خود بھی ناقص ہیں ان کے ساتھ ناکاروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ تعلق بنا کر آپ خود بھی ناکارہ ہوں گی، آپ کی پرواز رک جائے گی. ولحم الخنزیر، فریب کاری کرنے والے شخص کے ساتھ، خود غرض شخص کے ساتھ، بیکار انسان کے ساتھ آپس میں تعلق بنانا یہ قرآن نے ممنوع قرار دے دیا ہے. ایسا شخص جو دوسروں کے مال پر پلنے والا ہو، جو معاشرے کا ناسور ہوتا ہے، جو دوسرے کے مالوں کو اپنے خود غرضی کے لیے جمع کر لیتا ہے اور ناسور بن جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، ایسے شخص کو عربی زبان میں خنزیر کہتے ہیں. اور لحم الخنزیر کا مطلب اس کے ساتھ قرابت داری قرآن نے حرام کر دی ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہی والی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ معاملات نہ رکھیں، بگاڑ کا باعث بنیں گے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کے غیر کو پکارا جاتا ہے. حلہ اس کا مطلب ہوتا ہے تیز آواز سے پکارنا. اسی سے حلال جو سورج وہ چاند کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، پہلے دن کے چاند کے لیے، اور ہم کہتے ہیں رویت حلال کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے نا ہمارے یہاں، تو پہلے دن کے چاند کو دیکھنے کے لیے ہلال پہلے دن کا چاند کو کہتے ہیں، اور بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو چاند کو دیکھ کر لوگ بلند آواز کے لوگوں کو پکارا کرتے تھے کہ بھائی چاند نظر آ گیا، اس لیے ہلال چاند کو کہا جانے لگ گیا. حلہ کا مطلب چاند کا نہیں ہوتا بنیادی معنی، حلہ کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. دیکھ لیں اہلہ لکھا ہوا ہے پکارنا، آپ خود ترجمہ کرتے ہیں پکارا گیا. تیز آواز سے چیخنا چلانا حلہ بنیادی معنی رکھتا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ کے غیر کے ساتھ جو پکارا گیا ہے، تیز آواز سے چلایا گیا ہے، ببانگ دوہل جس کا اعلان کیا گیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر رکاوٹ لگا دی ہے. اور غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف سرگرم عمل ہے. اس میں بنیادی چیز آتی ہے طاغوت. قرآن نے اس کا واضح الفاظ میں ذکر کر دیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلے کفر کرو طاغوت کا، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ اللہ کی بنیاد پر ایمان کے دینے والے بن جاؤ.
یہ ہے وما اہل بغیر اللہ، یعنی ہر قسم کے فساد سے اللہ نے روکنے کا حکم فرما دیا ہے، رکاوٹ لگا دی ہے امن والوں کے لیے، جو امن دینے والے ہیں، کہ وہ کبھی بھی یہ والا معاملہ نہ کریں کہ فسادیوں کو معاشرے میں لے کر آئیں، ان کو مسندوں پر بٹھائیں۔ امن والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ شرارتی اور فسادی لوگوں کو معاشرے میں ان کا اعلان کریں، ان کو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کے نام کے نعرے لگائیں، ان کے قانون کے چرچے کریں۔ یہ ساری چیزیں وما اہل لغیر اللہ بہ میں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ نے آپ کو روک دیا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ رزق حاصل کرنے کے لیے اکثر معاشروں میں یہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں تک میں آج رکھتا ہوں۔ میں نے معنی بھی بیان کر دی ہیں، ان کے ضمن میں آنے والی چیزیں بیان کر دی ہیں، لیکن آیت آدھی بیان کی ہے کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ بقیہ آیت کو میں اسی ضمن میں لیتا ہوا، ان باتوں کو رکھتا ہوا اگلی کلاس میں بیان کرتا ہوں۔